آدیواسی تحریک۔ آزادی سے قبل کے عہد میں انگریزوں نے آدیواسیوں کے جنگلاتی دولت پر گزر بسر کرنے کے حق پر روک لگا دی تھی۔ اس بنا پر چھوٹا ناگپور میں کولم، اڈیشہ میں گونڈ، مہاراشٹر میں کولی، بھیل، راموشی، بہار میں سنتال، منڈا آدیواسیوں نے بڑے پیمانے پر بغاوت کی۔ اسی وقت سے آدیواسیوں کی جدوجہد جاری ہے۔ بھارت کے آدیواسیوں کے کئی مسائل ہیں۔ ان کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جنگلات پر ان کے حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جنگلات پر آدیواسی کے حق کو تسلیم کرنا، جنگلاتی پیداوار کا ذخیرہ کرنے اور جنگل کی زمین میں کھیتی کرنے کا اختیار حاصل کرنا آدیواسیوں کے اہم مطالبات ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں آدیواسی لوگ کہاں رہتے ہیں؟ جنگلات میں رہتے ہیں۔ جنگلات کو وہ اپنا گھر مانتے ہیں۔ اسی طرح جنگلات پر ان کے حق کو تسلیم کرانے کے لیے وہ تحریکیں چلاتے ہیں اور جنگلات میں وہ کھیتی کرنا چاہتے ہیں، جنگلاتی پیداوار کا ذخیرہ بڑھانا چاہتے ہیں، اسی وغیرہ وغیرہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ تحریکیں چلاتے ہیں۔ اسی لیے ابھی سے نہیں بلکہ آزادی سے پہلے بھی انگریزوں کے زمانے سے ہی آدیواسی لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اسی لیے وہ انہیں حل کرنے کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں۔ بھارت کے کسانوں کی تحریک۔ بھارت کے کسانوں کی تحریک ایک انتہائی اہم تحریک ہے۔ برطانوی حکومت کے نوآبادیاتی عہد میں سرکار کی زراعت مخالفت پالیسی کی وجہ سے کسان منظم ہونے لگے۔ آپ باردولی، چمپارن، کھوتی کے مسائل کے تعلق سے کسانوں کی تحریک سے واقف ہوں گے۔ جیسے کہ آزادی سے پہلے بھی کسان لوگ بہت پریشان تھے۔ انہیں زبردستی نیلگری کی کاشت کرنے لگائی جاتی ہے، جن میں چمپارن، باردولی کی ستیہ گرہ آپ کو پتہ ہوگی، اور کھوتی کے مسائل وغیرہ کسانوں سے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ کسان تحریک نے مہاتما پھولے، نیائے مورتی راناڈے اور مہاتما گاندھی کے خیالات سے ترغیب حاصل کی۔ کسانوں نے مہاتما گاندھی کے خیالات سے ترغیب حاصل کر تحریکیں چلانا شروع کی۔ زراعت سے متعلق چند اصلاحات، کل قاعدہ، جو جوتے اس کی زمین وغیرہ کی وجہ سے کسان تحریک سست پڑ گئی۔ البتہ سبز انقلاب کے بعد کسان تحریک زیادہ فعال اور مؤثر بن گئی۔ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے اور اناج کے سلسلے میں خود کفیل بننے کے لیے سبز انقلاب لایا گیا، لیکن اس سے غریب کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسانوں میں غریب اور امیر دو طبقے وجود میں آ گئے، ان میں بے اطمینانی بڑھ گئی اور کسانوں کا آندولن شروع ہو گیا۔ زرعی پیداوار کی مناسب قیمت دی جائے، زراعت کو صنعت کا درجہ دیا جائے، سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات منظور کی جائیں، قرض معافی، قرض سے آزادی اور زراعت پر قومی پالیسی کا اعلان کسانوں کی تنظیموں کے اہم مطالبات ہیں۔ شیتکری سنگھٹنا، بھارتی کسان یونین، آل انڈیا کسان سبھا بھارت میں کسانوں کی چند اہم تنظیمیں ہیں۔ مزدور تحریک۔ بھارت میں مزدور تحریک کا پس منظر صنعت کاری ہے۔ بھارت میں 19ویں صدی کے نصف آخر میں کپڑے کی میلیں، ریلوے کمپنیوں جیسی صنعتیں شروع ہو گئیں۔ 1899 میں ریلوے کے مزدوروں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر دی، لیکن مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک بڑی تنظیم 1920 میں قائم ہو سکی۔ اسے آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کہا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد مزدوروں کی تحریک زیادہ مؤثر ڈھنگ سے کام کرنے لگی۔ 1960 سے 1970 کی دہائیوں میں مزدوروں کی تحریک نے کئی آندولن کیے، لیکن 1980 سے مزدور تحریک بکھر گئی۔ پورے بھارت میں مزدوروں کے مسائل نئے سرے سے ابھر رہے ہیں۔ اس سب کا عالمکاری کا اثر ہے جو مزدور تحریک پر پڑ رہا ہے۔ بے قاعدہ روزگار، ٹھیکے پر کام کرنے والے مزدور، معاشی عدم تحفظ، مزدور قوانین کا تحفظ نہ ہونا، کام کے لامحدود اوقات، کام کرنے کی جگہ اور عدم تحفظ کا ماحول، مضر صحت ماحول وغیرہ آج کی مزدور تحریکوں کے مسائل ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں صنعتوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، وہاں پر صحت
کو نقصان دہ پہنچانے والے عوامل موجود ہوتے ہیں، مزدوروں کو اپنے وقت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور ان کا بھتہ بھی وقت پر نہیں ملتا وغیرہ وغیرہ کے لیے مزدور لوگ تحریکیں چلانے شروع کر دیے۔ بھارت میں مزدور تحریک کا پس منظر صنعت کاری ہے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں بھارت میں کپڑے کی میلیں، ریلوے کمپنیوں جیسی صنعتیں شروع ہو گئی تھیں۔